يا حامل القرآن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے اس تصور کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین خدا ہیں، ان تینوں خداؤں میں سے ایک ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کا جو زاویہ اللہ کی طرف ہے اس کے ریفرنس سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر جو اولاد کی خواہش ہے یا ہم اولاد کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، وہ اپنی سکسیشن کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مرنا نہیں ہے، تو پھر اسے کسی بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ اس تصور کا اللہ تعالیٰ کی طرف والا اینگل تھا جس کو پچھلے رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا۔ دیکھیے کہ فرمایا کہ انتہو خیر لکم، تم یہ کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا تو سب کچھ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اب اسی کا دوسرا رخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے جو انسان کو دیتا ہے کہ شاید اگر میں بندہ بن جاؤں، غلام بن جاؤں، تو یہ کوئی تحقیر کی بات ہے یا بے عزتی کی بات ہے۔ بلا شبہ کسی انسان کا، کسی اپنے جیسے انسان کا غلام ہونا یہ تحقیر کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غلام ہونا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، یہ تو انسان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور اس کو ایک طاقت دیتی ہے یہ چیز کہ ہو ایم آئی، یعنی ہمیں سے پوچھا جائے کسی سے کہ تم کون ہو، تو اس کے کئی تعارف ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام بتا دیں، آپ کہہ دیں کہ میں پاکستانی ہوں، آپ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اعتبار سے آپ کہہ دیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں انجینئر ہوں، یا اپنی ولدیت آپ بتا دیں، اپنے خاندان کے اعتبار سے کوئی فخریہ اپنا تعارف کروا دیں، لیکن بیسٹ تعارف آپ کروا کے دیکھیے گا، آپ اپنا تعارف یہ کرائیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ یہاں سے یہاں پہنچ گئے اللہ کا ریفرنس ہونے کے اعتبار سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر یعنی جو ملز انتظامیہ ہوتی ہے ان میں ایک کردار ہوتا ہے میاں صاحب کا بندہ، یعنی ہوتا وہ بندہ ہی ہے، لیکن ود دا ریفرنس ٹو میاں صاحب وہ اپنے آپ میں بڑی محسوس کرتا ہے کہ جی میں بہت کچھ ہوں۔ تو ایک ادارے کے میاں صاحب کا بندہ ہونا اگر اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، تو اس پوری کائنات کے مالک کا بندہ ہونا یہ انسان کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو انتہائی مقرب بلند مرتبے والے فرشتے ہیں
ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے لیے موجب عار سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حضور جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے مہربانی سے، اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے ویج، تنخواہ، مزدوری، اور ایک اس پر ہوتا ہے انعام یا بونس۔ تو ویج یا مزدوری تو انسان کا حق ہوتا ہے، لیکن کوئی ایکسٹرا انعام یا بونس جو ہے یہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی کس ریفرنس سے ہو رہا ہے تذکرہ؟ سب سے پہلے ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں انہیں تو ڈانٹا گیا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے موجب عار سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو اپنے حضور جمع کرے گا۔ اب جمع ہونے کے بعد جو بھی ایمان والے ہوں گے اور اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے گا اور اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے انہیں اور بھی عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں عار محسوس کریں گے، یعنی آج کی آپ زبان میں سمجھیں تو لبرلزم اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عار سمجھنا۔ انسان نے زندگی گزارنی ہے، یا یہ کام کرنا ہے یا وہ کام کرنا ہے، بہرحال زندگی تو ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی گزاری جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں بھی گزاری جا سکتی ہے۔ اوور آل حقیقت کیا ہے کہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا بندہ، فرق صرف ماننے یا نہ ماننے کا ہے۔ حقیقت میں کوئی انسان آزاد نہیں ہے۔ ابھی پرسوں اگلے روز انتقال ہوا ایک انتہائی لبرل شخصیت کا ہمارے ملک میں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنے کو تیار نہ تھی، لیکن تھی تو اللہ کے اختیار میں۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں موت کا فیصلہ آیا تو اس کے سامنے وہ دم بھی نہیں مار سکی، تو فرق کتنا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اور جو کچھ اس نے اس دنیا میں اس کو دینا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے نہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہو وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی ہے، کافر کی یا مسلمان کی، دونوں برابر ہیں۔ نہ مسلمان اپنی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا منکر اپنی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ کر سکتا ہے۔ حقیقت میں تو سب کے سب کیا ہیں؟ اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، لیکن کافر اور مومن میں فرق صرف ماننے اور نہ ماننے کا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے میں حقیقت میں تو ہیں، تو یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی بندگی کے اظہار کے لیے اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے رسول کے ذریعے سے جو احکام ان کو ملے ہیں۔ تو وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ ان کی ایمان و عمل کا عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی عنایت سے انہیں اور بھی دے گا۔ وَمَا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، البتہ وہ لوگ کہ جو عار محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندہ بننے میں، بندہ کہلوانے میں، وَاسْتَكْبَرُوا،
اور اکڑیں گے، تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اچھا یہاں نوٹ کیجئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ بندگی کا تقاضا تو کیا ہے کہ ہم اسی کو مانیں، اسی پر ڈیپینڈ کریں، اسی سے ڈریں، اسی کا کہنا مانیں۔ اب اس کا جو ایبسولوٹ لیول ہے اس پر تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی اللہ کے پیغمبر بھی اگرچہ ہمارے نقطہ نگاہ سے وہ واقعتاً اس لیول کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا اپنا معاملہ یہ ہے، تو جو کمی کوتاہی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن انسان کا بحیثیت مجموعی طرز عمل وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بندگی کا ہونا چاہیے، بس یہی مطلوب ہے۔ حضرت آدم، حضرت حوا سلام علیہما، ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اس سے پہلے شیطان نے بھی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی جواب طلبی کی، آدم و حوا کی بھی جواب طلبی کی۔ فرق کہاں آیا؟ شیطان نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور غلطی ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ تیرا فیصلہ غلط تھا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی میں سپیریئر ہوں، وہ انفیریئر ہے، میرا اس کے سامنے جھکنا بنتا ہی نہیں تھا، تیرا حکم غلط تھا۔ آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیجا ہمیں زمین پر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باغیانہ طرز عمل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کیا ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے اور اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم تو لٹ جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ دونوں معافی مانگ کر یعنی بندگی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بن گئے، اور شیطان تکبر کا مظاہرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنڈیم کر دیا گیا۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آر محسوس کریں گے اور اس کا بندہ بننے سے انکار کریں گے اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا نہ تو وہ اپنے لیے کوئی مددگار پائیں گے اور نہ ہی کوئی حامی پائیں گے، نہ کوئی حمایتی ملے گا انہیں اور نہ کوئی ہیلپ کرنے والا ملے گا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے سورہ نساء 24 رکوعوں کی صورت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اب اس میں ایک کنکلوڈنگ ڈائریکشن دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ برہان کہتے ہیں آرگومنٹ کو، دلیل کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے ایک واضح چمکتا ہوا نور، یعنی قرآن مجید۔ نور کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، یعنی اگر یہاں پر ایک دم اندھیرا ہو جائے اور کوئی کسی طرف سے روشنی نہ ہو تو شاید ہی کوئی ہم میں سے ہوگا کہ جو بغیر کسی چیز سے ٹکرائے ہوئے باہر نکل جائے۔ یا تو کرسی سے ٹکراؤں گا میں، یا اس پلر سے ٹکراؤں گا، یا اگلے پلر سے ٹکراؤں گا، یا اس دیوار سے ٹکراؤں گا، یا آپ لوگوں سے ٹکراؤں گا، یا یہ ایکوپمنٹ جو سامنے پڑا ہوا ہے اس سے میری ٹکر لگے گی۔ جب روشنی ہوگی تو مجھے راستہ دکھائی دے گا۔ تو قرآن مجید کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل فنکشن ہے ہمارے اعتبار سے وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید سے روشنی نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم ٹھوکریں کھائیں گے دنیا میں، اور قرآن مجید کو اپنے لیے رہنما بنا لیں گے، اس سے راستہ ڈھونڈیں گے دنیا کی زندگی کا کہ یہ قدم میں نے کیسے اٹھانا ہے، اس سمت میں جانا ہے، اس میں جانا ہے یا اس میں جانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لو تو انشاءاللہ ہم ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، بلکہ کامیاب و کامران اس دنیا سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر فرمایا
بس وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا بہ، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، عین صاد میم جس سے عصمت بنا ہے حفاظت، اعتصام ہے اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ دریا میں گر جائے تو وہ ہاتھ پاؤں مارے گا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ جائے اور اس کو مضبوطی سے تھام کر اس کو پکڑ کے باہر نکل آئے، تو یہ اعتصام ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ، اور سورہ آل عمران میں ہم اس کی وضاحت پڑھ کے آئے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، قرآن مجید ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ حضرت ارباز کی روایت ہے، اس میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں پچھلی داڑھوں کو، اس کو پچھلی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ تم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو رحمت اور فضل کے بہشتوں میں، یعنی جنتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضلوں کی بارش ہو رہی ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد کیونکہ اس سورت کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ وراثت کا قانون زیر بحث آیا تھا، اور اس میں جو عام کنڈیشنز ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری بیان ہو گئی تھی۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ایک ایسی سچویشن کا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتی، وہ کیا ہے کہ کوئی عورت فوت ہو جبکہ اس کی اولاد نہ ہو، البتہ اس کی بہن یا بہن بھائی وہ ہوں، تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یستفتونک، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے فتوے والا، لو یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ وہ خاتون ہے کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور جس کا کوئی بیٹا بھی، جس کی اولاد بھی نہ ہو۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایک عورت جو فوت ہو جبکہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو وہ بہن جو ہے وہ اس کے آدھے ترکے کی وارث بنے گی۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ عام طور پر جب ایک عورت وارث ہو تو ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس کو نہیں ملتی۔ یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا با، آج پھر میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں ایسا کیوں ہے۔ یعنی جو اولاد کے اندر تقسیم ہے وہ بھی کس طرح ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے، اور اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو سارا کا سارا بیٹیوں کو نہیں ملتا، وہ باقی جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اس کے بھائیوں یا پھر بھتیجوں کو جاتا ہے۔ کیوں؟ یعنی آپ ہوا میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اس زمین پر ایک خاندانی زندگی میں رہتے ہیں، بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گی، ان کی شادی ہوگی اور وہ اپنے شوہروں کے پاس چلی جائیں گی۔ آپ کے پاس کون ہوگا؟ آپ کس کی لائبلٹی ہیں؟ آپ اپنے بیٹوں کی لائبلٹی ہیں، بیٹیوں کی لائبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ کس کی لائبلٹی ہیں؟ اپنے بھائیوں کی لائبلٹی ہیں۔ بھائی فوت ہو گئے ہیں تو پھر بھتیجوں کی لائبلٹی ہیں، یعنی پورا ایک نظام ہے نا، ہوا میں تو نہیں آپ لٹکے ہوئے۔ لہذا جو آپ کی بڑھاپے میں ٹیک کیئر کرنے والے لوگ ہیں وہ لازماً آپ کی وراثت میں سے حصے دار ہیں۔ اب کچھ تو وہ ہیں کہ جو رشتے کے اعتبار سے
آپ کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی اولاد جو ہے وہ رشتے میں آپ کے ساتھ متعلق ہے، اس کے اندر بھی تقسیم ہے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، آپ بیٹیاں جو ہیں اپنے گھروں میں ہیں۔ اسی طرح اب بیٹے نہیں ہیں تو پھر بہن بھائی آ گئے، تو اگر بہن وارث ہے تو پھر ساری کی ساری جائیداد کی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ تو ہے لیکن وہ آپ کی ٹیک کیئر میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو ٹیک کیئر میں کردار پھر کون ادا کریں گے؟ وہ بھائی، اور پھر آگے بھتیجے۔ پھر بھائی نہیں ہیں تو پھر جو کزنز ہیں میل، یہ آخر ظاہر بات ہے کہ ساری کی ساری پھر ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ بھتیجے نہیں ہیں تو پھر بھانجے، وہ اس کی ٹیک کیئر کریں گے، لہذا اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن پھر احادیث میں سارا کا سارا وہ اس کا سسٹم جو ہے وہ بیان ہے، فقہا نے پھر مزید اس پر غور و فکر کر کے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ لیکن اصولی بات صرف میں سمجھا رہا ہوں کہ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر وہ ایک حصہ کہاں گیا؟ تو فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایک عورت جو فوت ہو جبکہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو وہ صرف اس کے نصف ترکے کی وارث بنے گی۔ وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر کوئی اور اس کا بھائی، یعنی بہن ہو تو آدھے کی وارث بنے گی، لیکن اگر اس کا کوئی بھائی ہو، ان لم یکن لہا ولد، جبکہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہ ہو، تو وہ اس کے پورے ورثے کی مالک بنے گی۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو پھر مرنے والی عورت کے ترکے میں سے وہ 2/3 کی وارث بنیں گی دونوں بہنیں۔ تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والی خاتون جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے بھائی اور بہنیں ہیں، تو پھر وہی اصول کار فرما ہوگا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی سے 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں، تو 2 بھائیوں کے جو ہے اس کو 2 سے ضرب دے کے کتنے ہو گئے؟ وہ 4 حصے ہو گئے بھائیوں کے اور 3 حصے عورتوں کے، یعنی کل 7 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 2 حصے جو ہیں وہ بھائیوں کو ملیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ تینوں بہنوں کو ملے گا۔ وہ سمپل اصول جو پہلے اولاد کے سلسلے میں ہے وہ کار فرما ہوگا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے باتوں کو واضح کرتا ہے، احکام کو واضح کرتا ہے۔ یعنی اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کے اعتبار سے کوئی چیز کتنی ہی عجیب لگے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا دوں، فرض کیجئے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ کو نہیں سمجھا سکا، لیکن وہ جو پیچھے مضمون آ رہا ہے بندگی کا، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈالیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن اس میں بغاوت کرنا ہے، یہ کیوں، ایسا کیوں، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا ہے، یہ باغیانہ طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح کرتا ہے، مبادا تم بھٹک جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن